نہیں آتی ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس میں جو برابر میں حاجی بیٹھے ہوں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جب مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ مدینے میں حاجی کو 8 دن رہنے دیتی ہے، یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو 10 دن مدینے میں روک لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب نبی کے روضے پہ جاتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، یہ 8 دن ایسے گزر جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یہ 8 دن ایسے نکل جاتے ہیں کہ گویا ایک خواب دیکھ رہا تھا اور اس سے بیدار ہو گیا، اور جب 8 دن کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے اب ان کے وہاں واپس ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنا سامان سفر تیار کر لیں، اب اپنا سامان سفر جلدی سے باندھ لیں، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب نبی کے روضہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حاجی کے کانوں میں جب آواز پہنچتی ہے حاجی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حاجی رو کر کے کہتا ہے میرے مولا اس دربار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، مدینے کی زیارت کو میری طبیعت مچلتی ہے مگر مجبور ہوئی اس سے نہایت تنگ دستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، پوری زندگی دعا کرتا رہا میرے مولا ایک بار مجھے اپنے محبوب کے روضے پہ پہنچا دے، یا میرے پروردگار آج میں اپنے آقا کے روضے پہ آ گیا، میری حسرت دل پوری نہ ہو سکی، میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی، میرے مولا میری حسرت دل مکمل نہ ہو سکی، میرے مولا میں یہی دعا کر کے جا رہا ہوں اپنے آقا کے روضے پہ اگر میری زندگی باقی ہو میری زندگی مجھے دے میرے مولا، مجھے مال دے میرے مولا، تو ایک بار اپنے محبوب کے روضے پہ اور بھیج دینا، ایک بار اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما دینا۔ یہ حاجی رو رو کے دعا کرتا ہے اور جب الوداعی سلام کرنے نبی کے روضے پہ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے، حاجی کے اپنی آستین میں آنسوؤں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے۔ ذرا سنہری جالیوں کا تصور تو لائیے، یہ وہ روضہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہی نبی کا روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کی ڈیوٹی قیامت تک نہیں آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گا، دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اب دیکھو میرا امام کہتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ حضرات فرشتوں کو ایک بار حاضری نصیب ہوتی ہے لیکن ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر نبی کا امتی ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، اگر وہ ہر سال اس دیار میں حج کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے روک نہیں ہے۔ فرشتوں جیسی مخلوق کو اس دیار میں ایک بار حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پوری زندگی یہی تمنا کرتے مولا ایک بار اور بھیج دے، ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ہر مہینہ جائیں تب بھی ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ قسمت میں ناز کرو اس دیار کی حاضری، اس دیار میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جہاں کی مٹی میں شفا، جہاں کی خاک میں شفا، جہاں کی کھجور میں شفا،